الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على من لا نبي بعد من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومقصودنا ومطلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب ذوالجلال والاکرام کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم مجھ عاجز کو حق اور سچ، قرآن اور سنت کے مطابق بولنے کی، اور اللہ کریم آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے سنانے کے بعد، آپ حضرات کے سننے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے انسان کا جسم مٹی سے بنایا، یعنی کہ انسان کے جسم کی ابتدا جو ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، وہ اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا کی. پھر انسان کا جسم بنا، اور دوسری چیز اللہ کریم نے انسان کے جسم کے اندر روح رکھی ہے. اب اللہ تعالی نے جسم چونکہ زمین سے پیدا کیا، مٹی سے، اسی وجہ سے اللہ تعالی نے اس جسم کی خوراک جو ہے وہ بھی اللہ نے زمین کے اندر سے پیدا کی. اور انسان کے اندر جو اللہ تعالی نے روح پیدا کی، یہ زمین سے نہیں بلکہ اللہ تعالی نے اوپر سے نازل کی. اور جب اللہ نے انسان کے جسم کے اندر آنے والے روح زمین سے نہیں بلکہ اوپر عرش بری سے، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بھیجی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جس طریقے پر مٹی سے بنا ہوا جسم، اس کی غذا اللہ نے زمین سے نکالی، اسی طریقے پر اوپر سے آئی ہوئی روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اوپر سے نازل کی. اللہ اکبر. آج کل
नौजवान लोग कहते हैं कि हमारी रूह की ख़ज़ा मौसीकी है, गाना बजाना है। ना मेरा जी, अल्लाह ने ईमान वालों की रूह की ख़ज़ा जो है वो उसके लिए ख़ज़ा बनाकर भेजा है अपना कुरान और फुरकान हमीद। और यही चीज़ है जिस वक़्त इंसान इस कुरान के ऊपर अमल करेगा, इस कुरान को अपनी रूह की ख़ज़ा बनाएगा। जिस तरीके पर इंसान खाना न खाए, कुछ चीज़ खाने पीने की न खाए, तो इंसान का जिस्म जो है वो कमज़ोर हो जाता है। इसी तरीके पर अगर इंसान इस रूह को कुरान वाली ख़ज़ा न दे तो इंसान का रूह कमज़ोर हो जाता है। तो ईमान वालों की रूह ईमान वालों की रूह की ख़ज़ा अल्लाह ताला ने अपना कुरान मजीद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिदायत का चश्मा अल्लाह ने बनाकर भेजा। अजीब अल्लाह ताला ने अंदाज़ अपनाया। इंसान नमाज की हालत के अंदर हाथ बांध कर अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे हिदायत वाले रास्ते पर चलाना, अल्लाह मुझे हिदायत वाले रास्ते पर चलाना, सीधे रास्ते पर चलाना। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, मेरा बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर कुरान ले आ तो सिरात मुस्तकीम, तेरे लिए सीधा रास्ता तुझे नज़र आ जाएगा। अल्लाहु अकबर। आज हम मुसलमानों ने इस कुरान को सिर्फ अलमारियों के अंदर रखने के लिए बाज़ार से ख़रीद लिया, सिर्फ चूमने के लिए बाज़ार से ले आए, सुबह का वक्त हुआ चूम कर अलमारी के अंदर रख दिया। अब ये नहीं देखा कि कुरान ने हुक्म कौन सा दिया, कुरान ने ऐलान कौन सा किया। अल्लाहु अकबर। आज हर बंदा परेशान है, 500 की दिहाड़ लगाने वाला भी परेशान है, लाखों के हिसाब से कमाने वाला भी परेशान है, माल भी है फिर भी परेशानियाँ, जायदाद भी है फिर भी परेशानियाँ, औलाद भी है फिर भी परेशानियाँ, दौलत भी है फिर भी परेशानियाँ, हर नेमत है लेकिन इसके बावजूद इत्मीनान और सुकून इंसान को नहीं मिल रहा। इसकी क्या वजह है? चूँकि आज आपकी इस मस्जिद के अंदर मौलाना साहब ने नमाज तरावीह के अंदर कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल की है, तो इसी निस्बत से इस परेशानी का हल हम कुरान से पूछेंगे कि बता कुरान इस परेशानी का और उस मुसीबत का हल क्या है। फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। अल्लाह करीम फरमाते हैं, जिस जिस बंदे ने मेरे कुरान से इराद कर लिया, जिस जिस बंदे ने मेरे कुरान को छोड़ दिया,
जिस जिस बंदे ने मेरे नसीहत नामे को छोड़ दिया, अल्लाह करीम फरमाते हैं दुनिया की हर नेमत होगी, माल भी होगा, दौलत भी होगी, औलाद भी होगी, जायदाद भी होगी, लेकिन मेरे अजीज अल्लाह करीम फरमाते हैं जो मेरे कुरान से इरादा कर गया फ़इन्न लहू मईशतन ज़ल्क़ा। सादा सामान है मेरा अजीज। अल्लाह करीम फरमाते हैं जिसने कुरान को छोड़ दिया, मैं अल्लाह करीम उस बंदे का जीना हराम कर दूंगा। माल दौलत सब कुछ होगी, लेकिन कुरान से इराद करने वाला जो बंदा है, अल्लाह करीम फरमाते हैं उसका जीना मैं अल्लाह हराम कर दूंगा। माल भी होगा, लेकिन इंसान के दिल के अंदर माल की मोहब्बत, लालच, हिर्स और बढ़ जाएगी, और गिना इंसान के दिल के अंदर कम हो जाएगी। जिस तरीके पर एक मुफलिस आदमी दौलत के पीछे चलता है, दौलत के पीछे दौड़ता है, इसी तरीके पर कुरान से इराद करने वाला सब कुछ होने के बावजूद दौलत के पीछे दौड़ेगा, लेकिन सुकून और इत्मीनान फिर भी नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर। फरमाया वमन यअश अन ज़िक्रिर रहमान, अल्लाह करीम फरमाते हैं जिस बंदे ने मेरे कुरान से, जिस बंदे ने मेरे नसीहत नामे से आंखें चुरा ली, मेरे कुरान के सामने अपनी आंखें बंद कर ली, मेरे कुरान को छोड़ दिया, अल्लाह करीम फरमाते हैं वमन यअश अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। जो बंदा कुरान को छोड़ेगा, जिस बंदे ने कुरान के सामने अपनी आंखें बंद करनी, अल्लाह करीम फरमाते हैं मैं अल्लाह ने शैतान को उस बंदे पर मुकर्रर कर देना है, फ़हुव लहू क़रीन, शैतान ही उसी का दोस्त होगा। शैतान ही उसका दोस्त होगा। अल्लाह करीम फरमाते हैं व इन्नहुम लयसुद्दूना अनिस सबील, और शैतान जिसका दोस्त बन जाए, शैतान जिसका करीब आ जाए, अल्लाह करीम फरमाते हैं शैतान उस बंदे को सीधे रास्ते से रोकने वाला है। सीधे रास्ते से इंसान को रोक देता है मेरे अजीज। और बंदा तो सूरत फातिहा के अंदर अल्लाह से मांग कर आया है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधे रास्ते पर चलाते रहना। अब बंदा कुरान को छोड़ देगा, कुरान के अहकाम पर अमल नहीं करेगा मेरा अजीज, तो फिर शैतान इंसान का साथी बन जाएगा, शैतान इंसान का साथी बनेगा। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं लयसुद्दूनहुम, फिर इंसान को, जो इंसान ने अल्लाह से दुआ मांगी थी, उस रास्ते से इंसान को रोकेगा। नमाज नहीं पढ़ेगा, कुरान की तिलावत नहीं करेगा, अल्लाह की इबादत नहीं करेगा, अल्लाह का जिक्र नहीं करेगा, ज़कात नहीं देगा, सब कुछ नहीं करेगा, इसके बावजूद मेरा अज़ीज़ अल्लाह करीम फरमाते हैं यहसबूना
अन्नहुम मुहतदून, बिदात भी करेगा, समझेगा कि अन्नहुम मुहतदून, मैं तो सीधे रास्ते पर हूँ। शिरक कर रहा होगा फिर भी समझेगा कि मैं सीधे रास्ते पर हूँ। ज़िना भी करेगा फिर भी समझेगा यहसबून अन्नहुम मुहतदून। ज़िना भी कर रहा होगा, कहेगा मैं तो सीधे रास्ते पर हूँ। ग़ीबत भी कर रहा होगा मेरा अज़ीज़, यही गुमान करेगा सीधे रास्ते पर हूँ। क्यों? शैतान मेरा अज़ीज़ जिसका दोस्त बन जाए, जिसका दोस्त बन जाए, जिसका साथी बन जाए, अल्लाह करीम फरमाते हैं फबिअसल करीन, ये शैतान जो है ये बुरा साथी है। और ये बेईमान करता क्या है मेरा अजीज? अल्लाह के नबी फरमाते हैं शैतान इंसान की रगों के अंदर इस तरीके पर चलता है जिस तरीके पर इंसान की रगों के अंदर खून चलता है। हर मोड़ पर इंसान को पिघलाएगा, हर मोड़ पर पिसलाएगा, और इंसान यही समझेगा यहसबून अन्नहुम मुहतदून, कि सीधे रास्ते पर हूँ। क्यों? कि अल्लाह करीम फरमाते हैं जिसका शैतान दोस्त बन गया, शैतान उसके लिए बुरे अमाल जो हैं वो मुज़य्यन उसके लिए हो जाएंगे। बंदा यही समझेगा, गुनाह के काम कर रहा होगा, बंदा समझेगा कि यार मैं नेकी का काम कर रहा हूँ। बिदआत कर रहा होगा, बंदा समझेगा कि नेकी का काम कर रहा हूँ। अल्लाह करीम फरमाते हैं यहसबूना, ये गुमान करेगा। फरमाया ना, इंसान नेकी के रास्ते पर नहीं बल्कि शैतान के पीछे लगा होगा। अल्लाहु अकबर। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ल्का। अल्लाह करीम फरमाते हैं और जिस बंदे ने मेरे कुरान को छोड़ दिया, जिस बंदे ने मेरे कुरान पर अमल नहीं किया, मैं अल्लाह करीम मईशतन ज़ल्का, जीना हराम कर दूंगा, मईशत को तंग कर दूंगा। और क़यामत वाला दिन होगा मेरा अज़ीज़, उस वक़्त क्या होगा? अल्लाह करीम फरमाते हैं नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, जिस वक़्त क़यामत वाले दिन अल्लाह के दरबार के अंदर आएगा तो अंधा होगा, अंधा आएगा कुरान से इराद करने वाला। और क्या कहेगा अल्लाह? क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह आज क्या हो गया है? दुनिया के अंदर तो मुझे हर चीज़ नज़र आती थी, ऐ मेरे अल्लाह आज मेरी आंखें तो हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहा। फिर अल्लाह करीम ने क्या जवाब देना है मेरा अजीज़? अल्लाह करीम फरमाएंगे कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा। दुनिया के अंदर मैं अल्लाह ने तेरी रहनुमाई के लिए अपना कुरान भेजा था, हिदायत का चश्मा बनाकर मैं अल्लाह ने भेजा था, लेकिन दुनिया के अंदर मेरे कुरान को तूने छोड़ दिया, दुनिया के अंदर मेरे कुरान से इराद कर लिया। अल्लाह करीम फरमाएंगे अतत का आयातुना, जिस तरीके पर दुनिया के अंदर मेरे कुरान को तूने छोड़ दिया, जिस तरीके पर दुनिया के अंदर मेरे कुरान को भुला दिया, जिस तरीके पर दुनिया के अंदर मेरे कुरान को पसे पुश्त डाल दिया, अल्लाह करीम फरमाएंगे ओ इंसान इसी तरीके पर मैं अल्लाह ने आज तुझे छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर। और जिसको अल्लाह कह दे कि ऐ इंसान मैं अल्लाह ने तुझे छोड़ दिया, उस इंसान की कामयाबी का कोई ज़रिया नहीं। अल्लाहु अकबर। व कज़ालिकल यौम तुनसा,
اللہ کریم فرمائیں گے قرآن کو چھوڑو گے دنیا کے اندر بھی جینا حرام ہوگا اور آخرت کے اندر بھی میں اللہ جینا حرام کر دوں گا۔ کیوں؟ کہ جس وقت میرا عزیز قرآن آ گیا تو انسان کی دنیا کے اندر بھی کامیابی قرآن کے اندر، انسان کی آخرت کی کامیابی بھی قرآن کے اندر، قبر کی کامیابی بھی قرآن کے اندر، حشر کی کامیابی بھی قرآن کے اندر، موت کی کامیابی بھی قرآن کے اندر، ہر چیز کی کامیابی اللہ نے قرآن کے اندر رکھ دی۔ جس وقت انسان قرآن سے منہ موڑے گا، قرآن سے اعراض کرے گا، ظاہر بات ہے۔ ابھی ہم ادھر سے آ رہے تھے، راستہ میں معلوم نہیں تھا، راستہ پتہ نہیں تھا، تو کم از کم ہم نے 3-4 مرتبہ گاڑی آگے کی، پھر واپس پیچھے آئے، پھر ادھر گئے، پھر ادھر آئے، کیونکہ راستہ جو معلوم نہیں تھا۔ اگر انسان کو راستہ معلوم ہوتا، دنیا کے لحاظ سے دنیا کا راستہ رہنمائی کرنے والا ہوتا، تو انسان کبھی بھی اس اپنے راستے کو کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ انسان یہ کہتا میری رہنمائی کرنے والا ہے، لہذا میں اس کی رہنمائی، اس کی اقتداء، اس کی پیروی، اس کی اتباع، اس کی اطاعت کے علاوہ میں دوسرا راستہ اختیار نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ بندے کو پتہ ہے کہ اس کا پیچھا چھوڑ دیا، اس کی اتباع چھوڑ دی تو میرا منزل مقصود جو ہے وہ مجھے مل نہیں سکے گا۔ یہی بات ہے آسان سی۔ جو قرآن کو چھوڑ دے گا پھر اللہ کریم فرمائیں گے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن تو تجھے جنت والا راستہ بتا رہا ہے، اگر تو نے قرآن کو چھوڑ دیا پھر جنت والا راستہ نہیں، پھسل کر نیچے جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی ہوئی ہیں مجلس کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، تورات کا ایک ورقہ ملتا ہے، تورات کا ورقہ ملتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں اللہ کے نبی کی مجلس کے اندر جاؤں گا، تورات کی تلاوت کروں گا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے واہ و عمر، واہ و عمر، آج تو نے تو میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب تورات نازل ہوئی تھی آج اس کی زیارت کروا دی۔ ذہن کے اندر سوچ کر آ رہے ہیں، جس وقت میرے نبی کی مجلس کے اندر پہنچتے ہیں، حضرت عمر تورات کا ورقہ اٹھایا ہوا ہے اور تورات کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنے مزے کے اندر لگی ہوئی ہیں، میرے نبی کی طرف دیکھا نہیں، میرے نبی کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، اپنے مزے سے پڑھ رہے ہیں۔ میرے نبی کا چہرہ جو ہے میرا عظیم غصے سے زرد ہو گیا، اتنا غصہ میرے نبی کو آیا کہ غصے کی وجہ سے کبھی ایک رنگ آتا ہے میرے نبی کا، پھر دوسرا رنگ بدلتا ہے میرے نبی کا۔ عمر تو یوں ہی لگی ہوئی ہیں، اچانک میرے نبی کے چہرے پر سیدنا صدیق اکبر کی نظر پڑ جاتی ہے، صدیق کی نظر پڑتی ہے۔ صدیق تو سمجھ گئے جو عمر کر رہا ہے، جو کچھ عمر کر رہا ہے وہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں۔ کیسے پتہ چلا؟ صدیق تو وہ ہے جو میرے نبی کا ہمراز ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت نازل ہوتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ میرا پیغمبر جس وقت اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت آئے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس وقت میرا پیغمبر دیکھے گا دین کے اندر لوگ فوجوں کے حساب سے آئیں گے۔ اب خوشی کی بات ہے نا کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت آئے گی تو اسلام کے اندر فوج در فوج لوگ آئیں گے۔ اگر انسان
آج کل کے حساب سے سوچ لو، سیاست کے حساب سے ایک ایم این اے ہو یا کسی پارٹی کا بڑا ہو، اس کو یہ خبر آ جائے کہ آپ کی پارٹی کے اندر لوگ فوجوں کے حساب سے آ رہے ہیں، درجنوں کے حساب سے آ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ خوش ہوگا۔ صحابہ کرام خوش ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر تلاوت کرتے ہیں کہ اللہ کی جس وقت مدد آئے گی، پھر میرا عزیز لوگ فوجوں کے حساب سے دین کے اندر داخل ہوں گے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں کے اندر جس وقت آواز پہنچتی ہے تو میرے نبی کا یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ جاتے ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں صدیق کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی کے اوپر سورت نازل ہوئی، اللہ نے اسلام کو طاقت دینے کا اعلان کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نانا وہ یار، سورت تو نازل ہوئی، اسلام کو تو طاقت تو ملی ہے، لیکن اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ کسی صحابی کے دل کے اندر یہ بات نہیں آئی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھ گئے کہ اب اللہ نے یہ انعام دینا ہے اور یہ عظیم ہستی، مقام اور شان والی ہستی ہم سے لے لینی ہے۔ اسی طریقے پر سیدنا صدیق اکبر کی نظر میرے نبی کے چہرے پر پڑتی ہے تو میرے نبی کا چہرہ تبدیل ہو رہا ہے، ایک رنگ آتا ہے، دوسرا جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا آتا ہے۔ میرا عزیز یوں ہی میرے نبی کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے او عمر، ذرا اپنے نبی کے چہرے وال تو دیکھنا، اپنے نبی کی چہرے وال تو دیکھنا، کون سا چہرہ ہے میرا عزیز؟ جس وقت میرا نبی صبح کے وقت اپنا چہرہ کھولتا ہے تو اللہ کریم قرآن کے اندر قسمیں کھاتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اے میرا پاک پیغمبر، میں اللہ کو قسم ہے سورج نکلنے کے وقت کی۔ کون سا سورج؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر جو ایک رنگ نہیں بلکہ 7 رنگ لے کر نکلتا ہے میرا پیغمبر سورج۔ میں اللہ کریم کو اس چڑھتے سورج کی قسم ہے، میں اللہ نے اس سورج کے چہرے پر اتنی رونقیں اور بہاریں نہیں رکھی ہیں جتنی آپ محمد کے چہرے پر میں اللہ نے رونقیں اور بہاریں رکھی ہیں۔ وہ چہرہ نبوت والا، ایک رنگ آتا ہے دوسرا جاتا ہے میرا عزیز، یوں ہی رنگ تبدیل ہو رہا ہے۔ جس وقت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، نبی کا چہرہ بدلتے بدلتے دیکھتے ہیں، سمجھ گئے یہ میرا معاملہ، یہ میرا کام کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے۔ اس وقت گھٹنوں کے بر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر جاتے ہیں، طاقت نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی کو فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی میں اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہوں، اور اللہ کے نبی جی میں آپ کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں، جس طریقے پر اللہ کے پیغمبر جی اللہ کی ذات پر ایمان ہے، آپ کی نبوت پر ایمان ہے اللہ کے پیغمبر جی، اس ہی طریقے پر میں قرآن کو اپنا امام مانتا ہوں۔ اللہ اکبر! کیوں؟ اب قرآن جو آ گیا، قرآن سے ظاہر بات ہے جو ہٹ کر جائے گا اس صراط مستقیم سے ہٹے گا، یہی قرآن ہے۔ اگر انسان قرآن کو اپنی زندگی کے اندر لے آئے گا پھر انسان مرتا مر جائے گا،
ساری دنیا انسان کے پیچھے لگ جائے، لیکن انسان کے دل کے اندر قرآن کی عظمت، انسان قرآن کا علم حاصل کر لے گا، ساری دنیا رل جائے گی لیکن اس انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا نہیں سکے گی۔ کیوں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا زندگی کی طرف انسان دیکھے۔ اسلام قبول کیا، دن کو بیمار پڑ رہی ہے، رات کے وقت بیمار پڑ رہی ہے، حتیٰ کہ رات کا وقت ہوتا ہے پانی گرم کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ڈالا جاتا ہے تاکہ کل آنے والے دن کے لیے زخم جو ہے وہ تازے رہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشن نبی کی غلامی اور قرآن کو نہیں چھوڑا۔ آخری بات، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے والا کہتا ہے، لکھنے والا لکھتا ہے، میرا عزیز، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ مارتے مارتے مارنے والا تھک گیا، دل کے اندر خیال آیا یار پانی تو پی لوں۔ جس وقت میرا عزیز مٹکے کے پاس گیا، گھڑے کے پاس گیا، پانی کو ہونٹوں کے ساتھ لگایا، خیال آیا میں تو مار رہا ہوں، مار مار کر میرا یہ حال بن گیا، اتنی شدت سے پیاس لگ گئی میرا عزیز، جو مار کھا رہا ہے مارنے والا میں ایک بھی نہیں ہوں، کئی مارنے والے ہیں، جو بیچارہ مار کھا رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ دل کے اندر خیال آیا پانی کی لالچ دے کر قرآن سے اراد کروا لوں گا، پانی کی لالچ دے کر نبی کی غلامی چھڑوا دوں گا، قرآن پانی کی لالچ دے کر توحید والا مسئلہ چھڑوا دوں گا۔ جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، کہنے لگا بلال پانی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ حضرت بلال سر ہلاتے ہیں، گلا خشک ہے، بول نہیں سکتے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، سر ہلاتے ہیں، جی ہاں پانی کی ضرورت ہے، پانی تو مل جائے گا لیکن بلال نبی کی غلامی چھوڑنی پڑے گی، پانی تو مل جائے گا بلال پر قرآن کو چھوڑنا پڑے گا، پانی تو مل جائے گا بلال پر اللہ کی توحید والا مسئلہ جو ہے چھوڑنا پڑے گا، پانی تو مل جائے گا بلال پر کلمہ چھوڑنا پڑے گا۔ اب میرے نبی کی صحابی کی ایمانی غیرت میرا عزیز دیکھنا، پانی ضرورت تھا تو سر کو ہلایا، جس وقت نمبر آیا قرآن کو چھوڑنے کا، نمبر آیا میرے نبی کی غلامی کو چھوڑنے کا، حضرت بلال خاموش ہو گئے، گلہ تھوڑا سا تر ہوا اور کہنے لگے او ظالموں، دنیا کی پانی کی لالچ دے کر میں نبی کی غلام سے کل میرے نبی کے ہاتھوں سے جو حوض کوثر پینا ہے وہ حوض کوثر چھڑوانا چاہتے ہو؟ کیا دنیا کے پانی کی لالچ کی وجہ سے میرے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو چھوڑ دیا؟ پھر انسان کے پاس کیا جواب رہے گا؟ اس وجہ سے میرا عزیز حوض کوثر اللہ نے اپنے نبی کے لیے یہ مقام اور مرتبہ بنایا ہے کہ اللہ کے نبی حوض کوثر سے اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے، لیکن اس حوض کوثر سے کون پانی پیے گا؟ جو دنیا کے اندر اس کوثر سے پانی پی کر گیا، جو دنیا کے اندر اس کوثر سے پانی پی کر گیا، کل قیامت والے دن اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے جام پیے گا۔ اگر دنیا کے اندر اس کوثر کو چھوڑ دیا، اس جام کو چھوڑ دیا، پھر میرا عزیز جہنم کے اندر جو ہے وہ اللہ کریم فرماتے ہیں جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ جو ہے وہی انسان کے لیے پینا ہوگا۔ اس وقت پھر اللہ کے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے یہی گزارش ہے کہ اپنی زندگی قرآن کے مطابق بنا لو،
اور طریقہ جو ہے محمد جوان کے طریقے کے مطابق بنا لو، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔